نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے سسکتی بلکتی زندگی سے نجات کا راز۔ پریشان حالی، تنگ حالی اور مصائب و آلام سے آزادی حاصل کرنے کا گر اور آزادی کا راز کیا ہے؟ ہمیشہ نقش یادداشت رہے کہ ہم انسانوں کے دو ہی بڑے مسیحا تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ آدم علیہ السلام باپ ہونے کے ناطے ہم انسانوں یعنی اپنی اولادوں کی ہر حال میں مسیحائی کرنے والے تھے، اس لیے کہ کوئی باپ اپنے لاڈلوں اور لاڈلیوں کو مصائب و آلام، اسقام و آثام، سسکتی بلکتی زندگی میں تڑپتا بلکتا سسکتا دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس ابدی اعلان پر غور کرنا ہوگا کہ جو تاریخ محمدی میں 1400 سال سے یہ تاریخی ثبوت اعلان کرتا رہا ہے، اب بھی کر رہا اور قیامت تک کرتا رہے گا کہ محمد کے پاس خوشحالی، سہولت و نعمت اور سکھ چین کے جو سامان بھی آئیں گے وہ محمد کی قوم کے لیے ہے، وہ محمد کی آل کے لیے ہے، یعنی عزیزان انسانیت کے لیے ہے۔ محمد ان سب کو تمام عزیزان انسانیت پر قربان کر دے گا، ان میں سے کسی چیز کو اپنے پاس ذخیرہ بنا کر انسانیت کو سسکتا بلکتا تڑپتا نہیں چھوڑے گا۔ اور محمد کی قوم کو، آل کو یعنی عزیزان انسانیت کو جو پریشانیاں، تنگ دستیاں، قرضے پیش آئیں گے، محمد ان پریشانیوں، ان تمام قرضوں، ان تمام تنگ دستیوں کا بوجھ خود اپنے کندھے پر اٹھائے گا، لیکن اپنی قوم، اپنی آل یعنی عزیزان انسانیت کو وہ بوجھ اٹھانے کے لیے کبھی بھی دباؤ نہ ڈالے گا، نہ ہی اس بوجھ کی وجہ سے ان کو خوف زدہ یا سراسیمہ اور بدحواس ہونے کے لیے کوئی گنجائش چھوڑے گا۔ اے عزیزان انسانیت، اے اقوام و ملتوں اور قوموں کے افراد، اے قبیلوں اور خاندانوں کے عناصر، اے انسانی بھائیوں اور بہنوں، اے کمزوروں اور دکھیاروں، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انتم رشی، انتم گرو، جگت پتی، جگت گرو، ارہنت، اشومیت، کلکی اوتار شری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سچے مسیحا، ہم سب انسانوں کے حقیقی غمگسار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے مرود گڑھ سیوک سنگ یعنی صحابہ اور رفقا میں سے بھی کچھ عرصے تک ان کے ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے شری محمدہ کے نقش قدم پر وہ شری محمدہ کی مسیحائی کی مسند سنبھالتے رہے، لیکن ایک لمبی مدت سے لے کر آج ہمارے اس موجودہ دور تک اور ان الفاظ کے آپ کے گوش گزار کیے جانے تک انسان کوئی ایسا نہیں ہے جو انسانی مسیحائی کا دعویٰ کرنے کے بعد مسیحائی کی لاج رکھ سکے۔ اگر بفرض محال کوئی مسیحا طلوع ہو جائے، مسیحائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنا گھر بیچ کر کسی بھوکے، ننگے، بیمار پریوار کے آنسو نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت یہ ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ مال و دولت میں نہائے ہوئے دھنوان لوگ، سوداگری کے اکھاڑوں میں کشتی لڑنے والے دھنداری گردھاری پرانی، ہم مقہور، مظلوم، مجبور انسانوں کو دیکھ کر ہم پر شفقت، مروت اور ہمدردی کی نظر ڈالنے سے کنی کاٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنی مسیحائی کی آس لگانا اپنے ساتھ وشواس گھات کرنا ہے۔ اٹل حقیقت یہ ہے کہ انتم رشی، انتم گرو، جگت گرو، مہا گرو، اشومیت، کل کی اوتار، مہاویر، ارہنت شری محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک ہم اپنے حقیقی انسانی مسیحا کے پلکت درشن سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہر طرف سے، ہر سمت سے نوچ گھسوٹ کے درندوں میں گر جانے کے باوجود ہم کو مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی؟ اس لیے کہ انسانیت کے آخری حقیقی مسیحا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتینidھی قرآن ہماری مسیحائی کرنے کے لیے 1400 سالوں سے ہم مقہوروں، مظلوموں، بے کسوں، بے بس انسانوں کی مسیحائی
اور غم گساری کرنے کے لیے 1400 سالوں سے ہمیں مسلسل آواز دے رہا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اے عزیزان انسانیت، اے اولاد آدم، اے انسانی بھائیوں اور بہنوں، اور اے قوم محمد کے افراد، اور اے قوم آدم کے لوگوں، آپ چاہے جس مذہب اور جس ملک کے ہوں، جس خاندان، نسل، عقیدے، خیالات کے ہوں، جس قبیلے کے ہوں، آپ چاہے اپنے مسیحا محمد یا قرآن پر ایمان لائے یا نہ لائیں، آپ آزاد ہیں، آپ کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، لیکن آپ کی سسکتی بلکتی زندگی کو خوشحال بنانے، آپ کو قرض اور مرض کے عذاب سے نجات دلانے، اور آپ کو اولاد اور مال کی کمی اور محرومی کے دکھوں سے چھٹکارا دلانے، اور آپ کو عزت اور احترام کی زندگی کا راز بتانے کے لیے آپ کو 1400 سالوں سے مسلسل آواز دی جا رہی ہے۔ راز یہ ہے کہ آپ اپنے پالنے والے، پالنہار، آقا اور مالک، کرشیوں کے پور دھن پر، مہان تیج والے بھگوان ورنچی پربھو، سائی ناتھ بھولے ناتھ، لوک ناتھ وشوکرما، منموہن نراکار پر برہم پرماتما کرشن مہا ٹھاکر اللہ الرحمان سے اپنے پاپوں کی چھما مانگیں، اس سے بنتی کریں کہ ہمارے ککرموں دشکرموں کو، ہمارے پاپوں پاکھنڈوں کو ہرن کر دے، نشٹ و نابود کر دے، ہمارے جرائم، کرائم، خطاؤں، کوتاہیوں، غلطیوں اور کمیوں اور پر پردہ ڈال دے، نہ یہ لوک میں ہمیں دنڈت کرے، نہ اس دنیا میں ہمیں سزا دے، نہ پرلوک میں ہمیں پرکوپ دے، نہ آخرت میں ہمیں اس کا عذاب دے۔ اے عزیزان انسانیت، اے انسانی بھائیوں اور بہنوں، صرف اتنے ہی الفاظ سے اگر ہم معافی مانگ لیں، کیول اتنے ہی شبدوں سے اگر ہم چھما پرارتھنا کر لیں، نشچے ہی، یقیناً ہی ہماری دنیا جلد ہی سدھر اور سنور جائے، نشچے ہی ہمارا یہ لوک بڑی جلدی ہی سدھر اور سمر جائے گا، اور پرلوک میں بھی ہمیں مان سمان ملے گا، یعنی آخرت میں بھی ہمیں عزت، سرخروئی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ ہے وہ راز جو سسکتی بلکتی زندگی سے نجات حاصل کرنے کا وہ راز ہے جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے اور قرآن کریم سے پہلے تمام صحیفوں کے اندر اس راز کو کھلے الفاظ کے اندر تمام صحیفے تمام رشیوں اور نبیوں پر اتارے گئے بتاتے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔